ہماری ایک بہت بڑی قدیم کتاب ہے بصائر الدرجات، اس کے اندر لکھا ہے کہ قبیلہ بربر کا ایک جہاز ترابی صاحب غرق ہو گیا، صرف 2 بندے بچے اس میں سے، اور وہ پھٹے پر تیرتے تیرتے ایک جزیرے سے جا لگے۔ آگے گئے تو بہت بڑا شہر، 70 بازار اور ایک چوک، میووں کی فراوانی، ایک مسجد۔ آذان کا وقت ہوا، لوگوں نے دکانیں کھلی چھوڑ دی کہ معاشرہ اتنا پاک صاف تھا کہ چوری کا شبہ ہی نہیں تھا۔ معاشرہ پاک ہو جائے تو پھر چور نہیں ہوتا۔ بس سامعین گرامی، وہ کہتے ہم بھی مسجد میں چلے گئے، دیکھا کہ ہر انسان وضو کر کے مصلی پہ کھڑا، اور نماز پڑھانے کے لیے ایک شخص آیا جیسے نے سبز رنگ کا امامہ باندھ رکھا تھا۔ یہ سبز رنگ مخصوص ہے سادات عظام کے لیے، اور ایک اور لفظ شریف، یہ صرف اسی شہر کے ساتھ جائز ہے جہاں سادات رہتے ہو۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، غیر شیعہ مورخین نے بھی لکھا کہ شریف اسی شہر کے ساتھ لکھنا جائز ہے جہاں سادات رہتے ہیں، اور جہاں سید السادات ہے وہ شریف نہیں اشرف، جہاں ان سیدوں کا بھی سردار سو رہا نجف اشرف۔ سامعین گرامی بڑی توجہ چاہتے ہوئے فقرہ کہنا چاہتے ہیں، ان کا نام تھا شمس الدین محمد۔ 1000 سال پرانی شیعہ کتاب سے پڑھو، 1000 سال پرانی، سارے صاحب امامہ کو یبنا صاحب الامر کہہ کر سلام کر رہے تھے، اور بادشاہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ امام زمان کا پوتا تھا، اور ان کا نام ہے شمس الدین محمد، اور وہ شہر انہوں نے آباد کیا۔ انہوں نے دیکھا سارے نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ 2 جو بچ کے آئے تھے پھٹے والے، وہ پھٹے لگ کے بیٹھے ہوئے تھے سائیڈ۔ سرکار نے بلایا، کہا تم یہودی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اچھا نصرانی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اچھا کون ہو؟ ان کا مسلمان۔ ہاں مسلمان ہیں۔ شمس الدین محمد نے فرمایا اپنا عقیدہ بیان کرو۔ آل محمد آپ کو سمجھ، جناب زہرا کی قسم قیامت والے دن جنت بھی اسی سوال کے بعد ملے گی۔ اپنا عقیدہ بیان کرو۔ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ دوستوں سے زیادہ ہمارے دشمن ہیں، اور مشن بڑا پاکیزہ ہے، اور نصرت جناب سیدہ کی۔ میں ویڈیو کیمرے کے سامنے منبر رسول پر روایت پڑھنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم چپ کر گئے اللہ اور رسول کی گواہی دے کر، لیکن شمس الدین محمد کی توجہ ابھی ہماری طرف تھی جیسے کچھ اور سننا چاہتے ہیں۔ بادشاہ جی میں الفاظ کا بھی ذمہ دار ہوں جو فکر میں عرض کر رہا ہوں، ان لفظوں کا بھی ذمہ دار ہوں۔ ابھی وہ کچھ اور سننا چاہتے تھے، کہنے لگے یہاں تک کہ وہ بول پڑے آگے پڑھو۔ آگے پڑھو۔ مجھے امام زمانہ کے جلال کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ اگر کسی کا ایمان ذرا کمزور ہے تو اس قسم کے ذریعے ہی مضبوط کر لے، ورنہ ہمیں جنت میں رش کرنے کا شوق نہیں۔
جتنے ہم ہیں اتنے بڑے. ایمان سے بتاؤ سلمان اور ابو ذر ہمیں وہاں اکیلا ہونے دیں گے؟ نصیب میں ہے جس کے جنت اس کو دعوت دے رہا ہوں، کیونکہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام صرف پہنچا دینا. امام زمان کی جلالت کی قسم کھا کے یہ فقرہ پڑھ رہا ہوں. اگر میں فقرہ غلط پڑھوں تو امام زمان میری محافظت رکھ رہے. میں ان کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ شمس الدین محمد نے فرمایا آگے پڑھو. انہوں نے کہا آگے تو ہمیں کچھ نہیں آتا. جو بندے قرآن کا حیا کرتے ہو مثل قرآن سر پہ رکھتا ہوں. شمس الدین محمد نے کہا افسوس تم نے وہ گواہی چھوڑ دی جس کے دینے سے بغیر حساب کتاب کے جنت مل جاتی ہے. مولا تاری زندگی کر. آل محمد تمہیں سلام. انہوں نے کہا وہ کون سی گواہی ہے؟ شمس الدین محمد نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ.